السلام علیکم دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی ملک کے بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام شہزادہ کمال اور چھوٹے کا نام شہزادہ جمال تھا۔ دونوں شہزادے ماں باپ کی دل کی ٹھنڈک تھے۔ نہایت ذہین اور بہادر ہونے کی وجہ سے رعایا میں بھی ہر دل عزیز تھے۔ ایک دن دونوں بھائی شکار کھیلنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور دراز علاقوں کی طرف چل دیے۔ ان کے گھوڑے نہایت منہ زور تھے اور دوڑتے ہوئے دوسرے لوگوں سے بہت آگے نکل آئے۔ جب دونوں شہزادے جنگل میں داخل ہوئے تو آج یہ لوگ ایک دوسری سمت چل پڑے، جہاں پہلے کبھی جانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کا بھی انتظار نہ کیا، جو ان لوگوں سے خاصے پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک گرجدار آواز کے ساتھ ایک شیر ان پر حملہ آور ہوا، جو ایک چٹان پر چھپا بیٹھا تھا۔ گھوڑے نہایت تیز رفتار دوڑ رہے تھے، اس لیے شیر کے حملے سے بچ گئے۔ یہ دیکھ کر شیر ان کے پیچھے لپکا۔ اسی دوران ایک شیرنی بھی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر شیر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دونوں شہزادوں نے تیر کمان سنبھالے اور دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر سے شیرنی اور شیر پر نشانہ بنایا۔ ان لوگوں کے نشانے اتنا عمدہ تھے کہ ان کے تیر شیر اور شیرنی کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ شیر اور شیرنی کربناک چیخ مارتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ شہزادوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ شیر ان کا پیچھا نہیں کر رہے تو انہوں نے کچھ دور ایک ندی کے کنارے گھوڑوں کو روک لیا، کیونکہ گھوڑے دوڑتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ان کی سانسیں تھوک کر چل رہی تھیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب یہ لوگ تازہ دم ہو گئے تو ایک بار پھر آگے بڑھے، کیونکہ ابھی تک ان لوگوں کو کوئی شکار نظر نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں اچھا خاصا شکار ہاتھ آئے گا، کیونکہ جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے ندی پر ہی آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ ابھی یہ لوگ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک سمت سے ہرنوں کی ایک قطار دوڑتی ہوئی ندی کی طرف جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اسی سمت بڑھنے لگے۔ ہرن ندی کے کنارے پہنچ کر پانی پینے لگے۔ دونوں شہزادوں نے گھوڑوں کو خاصی دور روک لیا اور انہیں درختوں کے ساتھ باندھ کر تیر کمان سنبھالے۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن ہرنوں کو خطرے کا احساس ہو گیا اور اس سے پہلے کہ شہزادے نشانہ لے کر تیر چھوڑتے، ہرن بھاگ اٹھے۔ شہزادے اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے اور سوار ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ گھوڑے گھنے درختوں کے نیچے دوڑے جا رہے تھے کہ ایک بہت ہی خوفناک اژدھا ایک سمت سے نکل کر ان لوگوں کے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے ہی دونوں شہزادوں کے گھوڑے اتنے خوفزدہ ہو گئے جس کا جدر منہ اٹھا دوڑنے لگا، جیسے اس کے پیچھے کوئی بدرو لگ گئی ہوں۔ شہزادوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ رکے۔ ہر شہزادہ اپنے بھائی کے لیے فکر مند تھا۔ بڑے شہزادے نے اپنے گھوڑے کی لگامیں اتنی زور زور سے کھینچیں کہ وہ ٹوٹ گئیں، مگر گھوڑا اتنا خوفزدہ ہوا کہ نہ رکا۔ پھر ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ شہزادہ کمال بھی اچھل کر دور جا گرا، لیکن اتفاق سے اسے کوئی چوٹ نہ آئی، کیونکہ وہ نرم نرم گھاس پر گرا تھا۔ شہزادے نے اٹھ کر گھوڑے کو دیکھا جو مر چکا تھا۔ اسے اپنے گھوڑے کے مرنے کا بہت افسوس ہوا۔ وہ پریشان حال ایک سمت چل دیا۔ اسے اپنے بھائی کی بھی فکر تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ بہتا تھا، جس کا صاف شفاف پانی دیکھ کر شہزادے نے اپنی پیاس بجھائی اور پھر یہ سوچ کر ایک طرف چل دیا کہ شاید اس کا بھائی بھی اسی طرف گیا ہو۔ وہ چلتے چلتے اپنے بھائی کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی آواز جنگل کی شمالی پہاڑیوں سے ٹکرا کر گونجتی تو چشمے کی دوسری طرف سے آواز آئی، تم کون ہو؟ کیا انسان ہو؟ یہ سن کر شہزادہ کمال حیرت زدہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، کون ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ شہزادے نے سنا تو بولا، میں انسان ہوں اور تم کون ہو؟ اے خوش قسمت جوان، میں چشمے کی دوسری طرف پہاڑی کے غار میں ہوں، تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ شہزادے نے سوچا کہ یہ جو بھی شخص ہے یا تو بیمار ہے یا پھر بوڑھا ضعیف آدمی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ پانی میں اتر گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس غار میں تھا، جہاں ایک بوڑھا ضعیف شخص اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ چونکہ شہزادہ باہر سے غار میں داخل ہوا تھا، اس لیے غار کے اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہاں کا ماحول بہت ڈراؤنا تھا۔ نوجوان، میں کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ مجھے تم جیسے نڈر اور بہادر انسان کا انتظار تھا۔ میرے قریب آ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ شہزادہ کمال اس شخص کے قریب بیٹھ گیا۔
وہ شخص بولنے لگا، بیٹے میں نے ساری زندگی خدا کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ مجھے ایک بزرگ سے ایک وظیفے کا پتہ چلا تھا، میں عمر بھر وہی وظیفہ پڑھتا رہا۔ اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ چیز حاصل ہوئی ہے جس کی آرزو اور تمنا میں دنیا کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں سے علیحدہ رہا اور وظیفہ جاری رکھا۔ افسوس کہ وہ چیز میری قسمت میں نہ تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے اگر میں اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا تو وہ چیز میرے مرنے کے بعد رائگاں نہیں جائے گی۔ اب تم اس سے فائدہ حاصل کرو گے اور زندگی بھر مجھے دعائیں دو گے۔ یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے وہ بزرگ خاموش ہوئے، شاید ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ بزرگ کے قریب ایک سرائی اور مٹی کا پیالہ تھا۔ شہزادے نے سرائی میں سے پانی انڈیلا اور بزرگ کے منہ کے ساتھ لگایا۔ چند گھونٹ پانی پی کر بزرگ نے شہزادے کو دعائیں دی اور بولے، بیٹے میری دائیں طرف ایک ٹوکری ہے، میرے مرنے کے بعد اسے لے جانا اور آبادی کے قریب کسی کھلی جگہ کھولنا اور پھر خدا کی قدرت دیکھنا، لیکن یاد رکھنا اسے کہیں ویران جگہ نہ کھولنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ جب میں مر جاؤں تو جانے سے پہلے غار کے قریب ایک بڑا پتھر موجود ہے، اسے غار پر رکھ کر غار کا منہ بند کر دینا، یہی جگہ میری قبر بن جائے گی۔ اتنا کہتے ہی بزرگ نے ہچکی لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی شہزادے نے بانس کی بنی ہوئی ٹوکری اٹھائی اور بزرگ کے کہنے کے مطابق غار کو بند کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ چونکہ وہ راستہ بھول چکا تھا اس لیے خدا کا نام لے کر ایک سمت چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس بانس کی چھوٹی سی ٹوکری کے اندر کیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اس بزرگ نے ساری عمر ویران غار میں گزار دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مجھے پسند نہ ہو اور میں بیکار اس ٹوکری کو اٹھائے پھروں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا کہ شہزادہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے ٹوکری کا ڈھکن کھول دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ روشنی کی وجہ سے شہزادے کو کچھ دیر تو کچھ دکھائی نہ دیا، پھر جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ سخت حیران ہوا، کیونکہ اس کے سامنے ایک نہایت شاندار محل آسمان کو چھوتا ہوا جگمگا رہا تھا۔ وہ خود شہزادہ تھا، محلوں میں پلا بڑا تھا، لیکن اس نے خواب میں بھی کبھی اتنا شاندار محل نہ دیکھا تھا۔ اب وہ پچھتانے لگا اور اس نے بزرگ کی بات پر عمل کیوں نہ کیا۔ اتنا شاندار محل اس ویران جگہ کس کام کا؟ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ محل کی خوبصورتی میں کھو گیا کہ اچانک اسے بہت سی کنیزیں اور خادمائے محل سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آگے آگے ایک پروکار اور دانا آدمی تھا جو قریب پہنچ کر شہزادے کے سامنے جھکا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، محل میں تشریف لے چلیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اسی ٹوکری سے حاصل ہوا ہے اور محل نوکر چاکر سب اسی کے ہیں۔ تم کون ہو؟ شہزادے نے اس شخص سے سوال کیا۔ حضور میں آپ کا وزیر ہوں اور یہ سب لوگ آپ کے لونڈے اور غلام ہیں۔ اچھا تو چلو۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ ان کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ وزیر نے شہزادے کو وہ تمام کمرے دکھائے جن میں ہیرے جواہرات اور سونے کی اینٹیں بھری تھیں۔ وہ اس دولت سے ساری دنیا خرید سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس جنگل میں محل کے قریب لوگوں کو آباد کرے گا، ان کے لیے اچھے اچھے گھر بنائے گا، اس طرح یہ ویران جگہ آباد ہو جائے گی اور وہ اطمینان سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اور گھوم پھر کر اس کمرے میں گیا جہاں اس کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں کھانے کے لیے موجود تھیں۔ کھانا کھا کر وہ اس کمرے میں گیا جہاں اس کے لیے شاندار مسیری پڑی تھی۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، لیٹتے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ دراصل اسے ایک گرجدار آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو محل کے باہر چاندنی میں سے ایک نہایت خوفناک دیو کھڑا نظر آیا۔ شہزادہ بزدل نہیں تھا، وہ اس دیو سے ذرا نہ گھبرایا، تلوار میان سے نکال کر کھڑکی سے کود کر محل سے باہر آ گیا اور دیو کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا کہ تم کون ہو، تم نے میرے علاقے میں یہ محل کیوں بنا لیا؟ دیو نے گرجدار آواز میں کہا، محل رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور میں اس محل میں رہوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شہزادے نے بے خوف جواب دیا۔ اس پر دیو نے ایک زوردار کہکا لگایا کہ محل کے در و دیوار لرز گئے
اور یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دیو بولا، اچھا میں دیکھوں گا تم یہاں کیسے رہتے ہو۔ یہ کہہ کر دیو وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ دوبارہ آ کر سو گیا۔ صبح اس نے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ بہت سی دولت لے جاؤ اور آبادی کے لوگوں کو لا کر یہاں میرے محل کے قریب آباد کرو۔ انہی لوگوں میں سے ایک فوج تیار کرو۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور پھر چند دنوں میں ہی لوگ آ کر وہاں آباد ہونے لگے۔ چند مہینے میں ایک خوبصورت شہر آباد ہو گیا۔ شہزادے نے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی۔ اب وہ اطمینان سے رہنے لگا۔ پھر اس نے سوچا کہ اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھی یہاں بلا لے تاکہ کچھ دن اس کے پاس آ کر رہ لیں۔ اور پھر ایک رات اس علاقے میں بھیانک آوازوں سے پورا شہر لرز کر رہ گیا۔ لوگوں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ سینکڑوں دیو پورے علاقے کو گھیرے ہوئے تھے۔ شہزادہ بھی محل سے باہر نکل آیا تو وہی دیو اس کے سامنے موجود تھا، جو شہزادے کو دیکھ کر زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ تم پھر آ گئے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے لوگوں کی سہمی ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تمہیں اور ان لوگوں کو اس علاقے میں رہنے کی صرف ایک صورت میں اجازت دے سکتا ہوں کہ تم پھول شہزادی سے شادی کرو۔ تمہارے گھر جو پہلا لڑکا ہو وہ تم مجھے سونپ دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ کہو یہ شرط تمہیں منظور ہے؟ لیکن پھول شہزادی کون ہے اور میں اس سے کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ پھول شہزادی کوکاف کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس بادشاہ کی جس کی جنوں اور پریوں پر حکومت ہے۔ تمہیں میری شرط کے لیے کوکاف جانا ہوگا، جس طرح بھی ہو پھول شہزادی کو بیاہ کر لانا ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ شہزادہ بولا، اچھا مجھے کچھ دن کی مہلت دو، میں کوشش کروں گا، لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میری غیر موجودگی میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کرو گے۔ دیو نے شرط کو منظور کر لیا اور یہ کہتے ہوئے دیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شہزادہ کمال دوسرے ہی دن کوکاف کے لیے روانہ ہوا۔ وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس کا یہ سفر رات تک جاری رہا۔ اس کا گھوڑا بھی سارے دن کی مسافت سے بری طرح تھک چکا تھا۔ شہزادے کا جسم بڑی تھکاوٹ کی وجہ سے چور تھا۔ اس نے گھوڑے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود جنگلی پھل توڑ کر کھائے۔ اتنے میں گھوڑا بھی خاصی گھاس چر چکا تھا۔ شہزادے نے اسے ایک درخت کی شاخ کے ساتھ باندھ دیا اور خود آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ آدھی رات کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کسی کو باتیں کرتے سنا تو اٹھ بیٹھا۔ چاندنی رات تھی۔ شہزادے نے کچھ فاصلے پر دو پریوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ دونوں پریاں جھاڑیوں کی دوسری طرف تھی۔ شہزادہ جھاڑیوں کے قریب جا چھپا اور ان کی باتوں کی طرف کان لگا دیے۔ ایک پری کہہ رہی تھی، گلنار تم نے اچھا نہیں کیا۔ اگر ملکہ کو تمہاری اس چوری کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کالے کنویں میں قید کر دے گی، جہاں تم ساری زندگی عذاب جھیلتی رہو گی۔ تم جانتی ہو جسے بھی کالے کنویں میں قید کیا گیا وہ دوبارہ وہاں سے رہا نہ ہوا۔ ستارہ تم میری فکر نہ کرو، اس سے پہلے کہ ملکہ کو چوری کا پتہ چل جائے میں تخت سلمان پر بیٹھ کر منٹوں میں ہی پرستان سے دور چلی جاؤں گی، جہاں میرا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میں اس طلسمی آئینے کو جنوں کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے اسے سدا بہار باغ مانگ لوں گی، جہاں ساری زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ میں پیغام بھیج کر تمہیں بھی وہاں بلا لوں گی اور پھر ہم دونوں سہیلیاں وہاں آرام سے رہیں گے، جہاں نہ کوئی آقا ہوگا اور نہ کسی کا خوف۔ گلنار پری نے سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا جیسے تمہاری مرضی، میں چلتی ہوں، تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ستارہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گلنار پری اپنے تخت کی طرف بڑھی۔ یہ تخت بھی اس نے ملکہ پری کا چرایا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھی اور تخت کو اڑنے کا اشارہ کیا، شہزادہ کمال بڑی پھرتی سے تخت کی طرف دوڑا اور پھر اس نے تخت کے ایک پائے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ تخت تیز رفتاری سے اڑتا ہوا منٹوں میں ہی ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر گیا، اور پھر ایک جگہ گلنار نے تخت سے کہا، یہاں اتر جائے۔ تخت آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا، شہزادہ تخت کے نیچے چھپ گیا۔ یہ ایک باغ تھا، شاید جنوں کے بادشاہ کا باغ تھا، کیونکہ گلنار پری تخت سے اتر کر ایک طرف چل دی۔ پھر وہ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئی، شہزادہ تخت کے نیچے سے نکل کر تخت پر سوار ہو گیا اور اسے حکم دیا کہ کوکاف چلے۔
تخت ایک بار پھر آسمان کی طرف بلند ہوا اور پھر تیزی کے ساتھ ایک جانب اڑنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادہ کوکاف کے بادشاہ کے محل کے قریب تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی اس کی منزل ہے۔ اس نے تخت کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا اور چھپتا چھپاتا محل کی طرف بڑھا۔ پھر ایک دریچے کے راستے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ پھول شہزادی کا تھا، جہاں شہزادی ایک شاندار مسیری پر گہری نیند سو رہی تھی۔ ابھی صبح ہونے میں خاصی دیر تھی۔ شہزادے نے جیسے ہی پھول شہزادی کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اتنی حسین شہزادی کبھی نہ دیکھی تھی۔ ابھی وہ حیران و پریشان کھڑا شہزادی کو دیکھ رہا تھا کہ شہزادی کی آنکھ کھل گئی اور اپنے محل میں ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی، اور وہ چاہتی تھی کہ تالی بجا کر اپنے محافظوں اور کنیزوں کو بلائے۔ شہزادہ جھٹ سے بول پڑا، شہزادی صاحبہ، اس سے پہلے کہ تم اپنے محافظوں کو بلاؤ، میری بات سن لو۔ میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں جو تمہارے محل میں چوری کی نیت سے آیا ہوں۔ میں بھی ایک ملک کا بادشاہ ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ملک پر ایک آفت آئی ہے۔ ایک دیو نے میری رعایا کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ وہ صرف ایک شرط پر رضامند ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اور میری رعایا کو چھوڑ کر چلا جائے گا اگر میں پھول شہزادی سے شادی کر لوں۔ شہزادی صاحبہ، یقین کرو، میں یہاں صرف اپنی رعایا کی ہمدردی کے لیے آیا ہوں۔ ایک بادشاہ کا فرض ہے کہ اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہو تو اپنے محافظوں کو بلا کر میری تکہ بوٹی کر دو۔ شہزادی بولی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے باپ سے ملنا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے چوروں کی طرح تم میرے محل میں گھس آئے؟ دیکھنے میں تم واقعی شریف اور بہادر نظر آتے ہو، اس لیے میں درگزر کرتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ، اور کل صبح جب میرا باپ دربار لگائے تو وہاں پہنچ کر بادشاہ سے میری شادی کے بارے میں بات کرنا۔ یہ سن کر میرا باپ تم سے ایک سوال کرے گا۔ اگر تم نے اس کے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو میرا باپ رضامند ہو جائے گا۔ شہزادہ کمال شہزادی کے محل سے نکل کر ایک سرائے میں آ گیا اور صبح تک وہ سرائے میں رہا۔ دن چڑھتے ہی وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا، جہاں بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ شہزادے نے دربان سے کہہ کر بادشاہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربان لوٹ آیا اور شہزادے کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ بولا، کہو اے نوجوان، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ بادشاہ نے شہزادے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ اندازہ کر چکا تھا کہ یہ نوجوان ضرور کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ بادشاہ سلامت، میں بھی ایک ملک کا بادشاہ ہوں اور آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی نوجوان کہ تم بھی بادشاہ ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ کر ہمارے قریب تخت پر بیٹھو۔ ہم تم سے کچھ مزید باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادہ بادشاہ کے قریب بیٹھ گیا اور بادشاہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نوجوان بادشاہ، ہم اپنی بیٹی کی شادی خوشی سے تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جس شخص کے ساتھ بیاہی جائے وہ نہ صرف بہادر ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ اس لیے ہم تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے اس کا جواب صحیح دے دیا تو ہم اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دیں گے۔ شہزادہ بولا، حضور آپ سوال کریں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ بولا، نوجوان، بات دراصل یہ ہے کہ جب میری بیٹی پھول شہزادی پیدا ہوئی تو مجھے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اگر آیا کے سوا کسی نے بھی شہزادی کو دیکھا تو شہزادی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے گی۔ اس لیے شہزادی کے پیدا ہوتے ہی اسے ایک علیحدہ محل میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی آیا کے سوا کوئی تیسرا موجود نہ تھا۔ دن گزرتے گئے، آیا شہزادی کو صرف ایک ہی کمرے میں رکھتی تھی۔ میں اور ملکہ اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر شہزادی کے 16 برس ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ اچانک ایک دن آیا دوڑی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، حضور شہزادی کو نہ جانے کیا ہوا، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ مسکرایا اور بولا، حضور یہ تو بڑا معمولی سوال ہے۔ شہزادی نے پہلے آیا کے سوا اپنی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اچانک وہ کسی ایسے کمرے میں چلی گئی جس میں قد آدم آئینہ پڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے اپنی شکل دیکھی اور خوف سے چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ جواب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی۔ کچھ دن شہزادہ یہاں رہا، پھر اسی تخت پر جس پر بیٹھ کر یہاں آیا تھا، شہزادی کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔
لوگوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ ان کا بادشاہ پھول شہزادی کو بیاہ لایا تو لوگ خوشی کے مارے محل کے گرد جمع ہونے لگے، ناچنے اور گانے لگے۔ شہزادے کمال نے بھی اپنے محل پر سے ان لوگوں پر اشرفیوں کی بارش کر دی۔ پھول شہزادی اس کے قریب کھڑی تھی اور پھر شام ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ہر شخص نے اپنے مکان کی دیوار پر دیے جلا جلا کر رکھے، بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ کچھ دنوں بعد شہزادہ کمال پھول شہزادی کو لے کر اپنے والدین اور بھائی سے ملنے کے لیے چل دیا۔ اس کے ساتھ سینکڑوں محافظ اور بہت سارا خزانہ تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے وہ لوگ ایک جگہ رات گزارنے کے لیے رکے۔ انہوں نے فوراً ہی خیمے لگا دیے۔ پورا علاقہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ شہزادہ پھول شہزادی کے ساتھ اپنے خیمے میں خوش گپوں میں مشغول تھا۔ اچانک ایک خوفناک چنگاڑ سے پوری وادی لرز گئی۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر اپنے اپنے خیمے سے باہر نکل آئے۔ شہزادہ بھی تلوار سونت کر خیمے سے باہر نکلا۔ یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، یہاں سے میلوں دور ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور اس میں سے وہ لاوا بہتا ہوا نشیبی علاقوں کی طرف بہنے لگا۔ راستے میں بہت سارے پہاڑ حائل تھے۔ بہنے والا لاوا جدھر سے گزر رہا تھا آگ بھڑکاتا جا رہا تھا۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ شہزادے کمال کا وزیر بھی خیمے سے باہر نکل آیا۔ شہزادے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ شہزادے نے اسے دیکھا اور بولا، اے وزیر با تدبیر، آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کا دھماکہ تو ہوا، لیکن ہم نے اس دھماکے سے کہیں زیادہ خوفناک ایک دہشت ناک چیخ بھی سنی تھی، جس سے خوفزدہ ہو کر ہم باہر نکل آئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسی چیخ تھی۔ حضور، چیخ تو میں نے بھی سنی تھی، جسے سن کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے کہ دائیں طرف سے لوگ چیختے ہوئے اس طرف بھاگ نکلے، اور یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بلا اسی طرف دوڑی آ رہی تھی، جس کی جسامت کسی پہاڑ کی طرح تھی۔ پھر یہ لوگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ بلا بیسیوں لوگوں کو رونتی ہوئی گزر گئی۔ شہزادے کا خیمہ، جس میں پھول شہزادی سہمی بیٹھی تھی، وہ محفوظ رہا، لیکن شہزادے کے قریب کھڑا ہوا اس کا وزیر اس بلا کے پاؤں تلے کچلا گیا، جس کا شہزادے کو بہت افسوس ہوا۔ پھر شہزادے نے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ بچے کچے لوگوں نے سامان جانوروں پر لادا اور پریشان حال وہاں سے چل پڑے۔ شہزادہ جمال اور اس کے ماں باپ شہزادہ کمال کے گم ہونے پر بہت غمگین تھے۔ شہزادہ جمال اب شکار پر نہ جاتا تھا، اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کی یاد میں اداس بیٹھا تھا، اسے اطلاع ملی ایک لشکر ان کے شہر کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے اجازت لے کر جتنی بھی فوج تیار ہو سکتی تھی ساتھ لے کر اس طرف چل پڑا۔ سب سے آگے اس کا گھوڑا تھا، لیکن دوسری طرف بھی سب سے آگے شہزادہ کمال خوبصورت گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور اپنے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی، اور پھر قریب پہنچ کر دونوں بھائی اپنے گھوڑوں سے کود پڑے اور دوڑ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کتنے ہی دیر ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ کو بھی اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور وہ دونوں بھی اپنے بیٹے اور بہو کے استقبال کے لیے آ گئے۔ پھر یہ سب لوگ مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ کمال نے اپنے بچھڑنے اور پھول شہزادی سے شادی تک کے تمام حالات کہہ سنائے، لیکن اس نے ایک بات نہیں بتائی، وہ یہ کہ اس نے دیو سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اپنا پہلا بچہ جو پھول شہزادی سے ہوگا وہ دیو کو سونپ دے گا۔ یہ لوگ کئی مہینے رہے، یہاں تک کہ پھول شہزادی کے ہاں اللہ نے ایک نہایت خوبصورت بیٹا دیا۔ اس خوشی میں پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، اور پھر ایک دن شہزادہ کمال، پھول شہزادی اور اپنے بیٹے، جس کا نام ان لوگوں نے شہزادہ قمر رکھا، اپنی راجدھانی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ جمال، بادشاہ ملکہ، سبھی ان لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے۔ واپسی پر شہزادہ کمال بہت اداس تھا۔ پہلے تو پھول شہزادی سمجھی کہ والدین اور بھائی سے جدا ہونے کا سبب ہے، لیکن جب شہزادی نے دیکھا کہ اس کا خاوند سوتے میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے تو اس نے اس پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن شہزادہ ٹال گیا۔ پھر جیسے ہی یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو لوگ جو در جوک ان کے استقبال کو آئے اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں محل کی طرف لے کر چل پڑے۔ شہزادہ کمال پھول شہزادی کے ساتھ، جس نے شہزادے قمر کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، گھوڑے سے اتر کر محل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے کہ اچانک محل کے بڑے دروازے پر نظر پڑتے ہی شہزادے کمال کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ وہاں پہاڑ جتنے دو دیو کھڑے تھے۔
ایک دیو نے شہزادے کمال کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر کھڑا کر لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے پھول شہزادی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دیو نے شہزادے کو اپنے منہ کے قریب لاتے ہوئے کہا، شہزادے تمہارے گھر پہلا بچہ ہوا ہے، اب وعدے کے مطابق اسے میرے حوالے کرو۔ شہزادے کو اپنا وعدہ یاد تھا، لیکن وہ اپنی پھول شہزادی سے شرمندہ تھا۔ پھر اس نے شہزادی قمر کو دیو کے حوالے کر دیا اور پھول شہزادی کو اٹھا کر محل میں لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھول شہزادی کو ہوش آیا تو وہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے بیٹے شہزادے قمر کے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ شہزادی کو یہ بتائے کہ دیو شہزادے قمر کو لے گیا ہے۔ آخر شہزادہ کمال نے بہت ہی ہمت کر کے شہزادی کو تمام واقعہ سے آگاہ کیا۔ شہزادے کمال کی زبانی یہ سن کر شہزادی ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی اور بڑی مشکلوں سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ اس واقعے سے پوری رعایا میں بے چینی پھیل گئی اور لوگوں نے سوگ منایا۔ پھیلتے پھیلتے یہ بات شہزادے جمال کو بھی معلوم ہو گئی۔ آخر وہ شہزادے قمر کا چاچا تھا، اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی ایسی بات ہے جس سے مجبور ہو کر اس کے بھائی نے اپنے لختے جگر کو دیو کے حوالے کیا۔ پہلے اس بات کا پتہ لگانا چاہیے اور پھر شہزادے قمر کو دیو کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر ایک دن وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا اور دوسری طرف دیو شہزادے قمر کو لے کر کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے شہزادے کمال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شرط پوری ہوتے ہی اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کال دیو جو دوسرے دیووں کا سردار تھا، اس نے شہزادے قمر کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور بولا، دیکھو اس بچے کو بڑے لاڈ پیار سے پرورش کرنا، جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو ہمیں اپنے ماں باپ کے برابر سمجھے گا۔ اس بچے کا نانا کوکاف کا بادشاہ ہے، جس کی رعایا میں جن اور پریاں ہیں۔ وہ ایک زبردست بادشاہ ہے، پھول شہزادی کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا تخت کا وارث یہی لڑکا ہوگا۔ جب یہ تخت پر بیٹھے گا تو تمام جن اور پریاں اس کی رعایا ہوں گی اور اس بچے کی بدولت ہم لوگ ان پر حکمرانی کریں گے۔ دیو کہتا چلا گیا۔ دیو کی بیوی اس کی باتیں غور سے سنتی رہی اور پھر بولی، اگر کوکاف کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی کا لڑکا ہمارے پاس ہے تو وہ ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ دیو بولا، نہیں، وہ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتا۔ دیو کے کہنے پر دیونی مطمئن ہو گئی اور اس طرح شہزادہ قمر ان کے پاس پرورش پانے لگا اور دوسری طرف شہزادہ جمال منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا جب اپنے بھائی کی راجدھانی پہنچا تو وہ ایک تاجر کے روپ میں ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے بھائی کو اس کے آنے کی خبر نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے بھائی کمال کو اس کے ارادے کا پتہ چل گیا کہ وہ کس غرض سے آیا ہے تو شاید اس کا بھائی اس کام سے اسے روک دے۔ وہ تاجر کے بھیس میں بھائی کے وزیروں اور درباریوں سے ملتا رہا۔ آخر اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے بھائی نے اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے شہزادے قمر کو دیو کے حوالے کیا ہے۔ یہ جان کر وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ دیو شہزادے کو کوہ ہمالیہ کی اس وادی میں لے گیا تھا جہاں تک کسی انسان کا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ وہ انجانی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ شہزادے جمال کو ایک کنواں نظر آیا۔ اس ویران علاقے میں کنویں کو دیکھ کر شہزادے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ دن بھر کے سفر سے تھکا ہوا تھا اور پیاس اور بھوک بھی لگی تھی۔ پیاس بجھانے کے لیے وہ کنویں کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس نے کنویں میں جھانکا تو اسے سیاہ پانی نظر آیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کنویں کا پانی اتنا سیاہ کیوں ہے۔ پھر وہ پیاسا ہی کنویں کے قریب لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ ایک تخت کنویں کے قریب اترا جس پر پریوں کی شہزادی سوار تھی اور اس کے ساتھ اس کی بہت سی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ کنویں کے دوسری طرف پریوں کو کھیلتے دیکھ کر شہزادہ سخت حیران ہوا۔ ابھی وہ حیرت میں گم ہی تھا کہ اتنے میں ایک پری نے کنویں میں جھانکا اور بولی، سمول جن، تجھے اس کنویں میں سے کوئی آزاد نہیں کرائے گا۔ شہزادہ جمال فوراً ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ پریاں تخت پر بیٹھ کر چلی گئیں اور شہزادہ جمال اٹھا۔ اس نے کنویں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ فوراً ہی کنویں میں سے جواب ملا، میں ایک جن ہوں اور پریوں کی شہزادی نے مجھے اس کنویں میں قید کر دیا ہے۔ شہزادہ بولا، تمہارا جرم کیا تھا؟ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے پریوں کی شہزادی کو ناچتے کھیلتے دیکھا تھا اور شہزادی نے مجھے دیکھ لیا اور پھر اپنے جادو کے زور سے مجھے اس کنویں میں قید کر دیا۔ کالے پانی کے جن نے شہزادے کو بتایا۔
میں تمہیں کس طرح آزاد کرا سکتا ہوں؟ شہزادے نے پوچھا۔ اے نیک دل انسان، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے مغرب کی طرف چلے جاؤ، جہاں سنہری جھیل میں ہزاروں کی تعداد میں کمل کے پھول کھلے ہیں۔ ان پھولوں میں سے صرف ایک پھول ایسا ہے جس میں سے فوارے کی مانند پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی دوبارہ جھیل میں گرنے نہیں پاتا، کیونکہ اس پھول پر منڈلاتے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے منہ کھلے ہوتے ہیں وہ پانی پیتے رہتے ہیں۔ اگر تم وہ پھول توڑ کر لا سکو اور اس کنویں کے پانی میں ڈال دو تو کنویں کے پانی کی سیاہ چادر ختم ہو جائے گی اور میں اس کنویں سے باہر آ جاؤں گا۔ اچھا دوست، میں چلتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ اس پھول کو توڑ کر لاؤں۔ جن بولا، اے نیک دل انسان، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اس تلسم کے پھول کی حفاظت ایک بہت بڑا اژدہا کرتا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ پوری جھیل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان تو انسان، کوئی جن بھی اس پھول کو توڑنے کی کوشش اور ہمت نہیں کر سکتا۔ اگر تم کسی طرح کامیاب ہو گئے اور اس تلسمی پھول کو توڑ لائے تو میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شہزادہ بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بلا ان پرندوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتی جو وہاں پانی پینے آتے ہیں۔ جن بولا، وہ پرندے بھی تلسمی پرندے ہیں۔ یہ سن کر شہزادہ بولا، اچھا دوست، میں جا رہا ہوں اور خدا نے چاہا تو میں ضرور کامیاب لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ مغرب کی سمت چل دیا۔ سارا دن سفر جاری رہا۔ آخر شام کے وقت جب شہزادہ بہت تھک چکا تھا، وہ ایک مقام پر ٹھہر گیا اور شہزادہ چاہتا تھا کہ کسی درخت کے نیچے سو جائے کہ اچانک اس کی نظر آسمان پر اٹھی، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ دو شاہین لڑ رہے تھے۔ ان کی جسامت کسی جہاز کی مانند تھی۔ لڑتے لڑتے دونوں زمین کی طرف آئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائے۔ ان میں جو شاہین زیادہ زخمی تھا وہ چٹان سے ٹکراتے ہی مر گیا۔ دوسرا بری طرح زخمی تھا، جس کی وجہ سے وہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی شاہین انسانوں کی طرح بولا، اے شہزادے، میری مدد کرو۔ اس کی بات سن کر شہزادہ سخت حیران ہوا اور بولا، حیرت ہے، تم بھی انسانوں کی طرح بولتے ہو۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہم شاہینوں کی شاہی نسل سے ہیں۔ خدا نے ہم کو اتنی عقل دی ہے کہ ہم ہر مخلوق کی زبان بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ زخمی شاہین نے بتایا، یہ جو شاہین مرا پڑا ہے، اس سے تمہاری کیا دشمنی تھی اور تم اس سے کیوں لڑ رہے تھے؟ یہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ ہمارے قانون کے مطابق میرے باپ کے مرنے کے بعد بادشاہت مجھے ملنی تھی، کیونکہ میں بڑا تھا، لیکن میرے باپ کے مرتے ہی میرے اس بھائی نے میری اطاعت کرنے سے انکار کیا اور بادشاہ بننا چاہا، جس کے لیے مجھے اس سے لڑنا پڑا اور یہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ بولا، اچھا یہ بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ میں بہت زخمی ہوں اور اڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو سامنے جنگل ہے، وہاں ایک ایسا پودا ہے جس کے پتوں کا رنگ نیلا ہے۔ اگر تم وہاں سے اس پودے کے پتوں کو توڑ لاؤ اور میرے زخموں پر لگا دو تو میرے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ کہتے ہی شہزادہ اس جنگل میں چلا گیا۔ وہ پودا تلاش کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی اور وہ بہت سے پتے توڑ کر واپس لے آیا۔ پھر اس نے پتوں کو پیس کر شاہین کے زخموں پر لگا دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زخم بھر گئے۔ شاہین بہت خوش ہوا اور بولا، اے نیک دل شہزادے، میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ شہزادہ بولا، میں اس جھیل پر جانا چاہتا ہوں جہاں بہت سے کنول کے پھول کھلے ہیں اور ایک اژدہا ان پھولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے ان پھولوں میں سے وہ پھول لانا ہے جس میں سے پانی کی پھوار نکلتی ہیں۔ کیا تم مجھے وہاں تک لے جا سکتے ہو؟ میں نے اڑتے ہوئے کئی بار اس جھیل کو دیکھا ہے، لیکن اس وقت رات ہے۔ یہ رات ہم یہیں گزاریں گے۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں اس جھیل پر لے چلوں گا۔ پھر یہ رات دونوں نے اسی علاقے میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی شاہین شہزادے کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اس جھیل کی طرف اڑ گیا۔ جس وقت یہ لوگ اس جھیل کے قریب پہنچے تو جھیل کے اژدھے نے انہیں دیکھ کر خوفناک پکار ماری۔ اگر شاہین تیزی سے اونچا نہ ہو جاتا تو اس اژدھے کے منہ میں چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر شہزادے نے تیر کمان سنبھالا اور شاہین کو نیچی پرواز کرنے کو کہا۔ شاہین تیزی سے اژدھے کے منہ کے قریب سے گزر گیا۔ اسی دوران شہزادے نے تاک کر تیر چھوڑا جو اس اژدھے کی دائنی آنکھ میں لگا اور اس کی آنکھ پھٹ گئی۔ اب شاہین چکر کاٹ کر اژدھے کی دوسری سمت گزرا۔ شہزادے نے نشانہ لے کر دوسرا تیر چھوڑا اور اژدھے کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ وہ بری طرح تڑپا اور مر گیا۔ شاہین جھیل کے بیچ میں اس مقام پر رک گیا
جہاں کمل کا وہ پھول تھا۔ شہزادہ شاہین کے پروں کو پکڑتا ہوا اس کے پنجوں پر اتر آیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پھول توڑ لیا۔ پھول کا ٹوٹنا تھا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں پریاں اور پریزاد آن موجود ہوئے۔ ان میں پری شہزادی بھی تھی جو اپنی ملکہ ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ چیل غائب ہو چکی تھی، اس لیے شہزادہ شاہین سے نیچے اتر آیا۔ پریوں کی ملکہ نے آگے بڑھ کر شہزادے کا استقبال کیا اور بولی، شہزادے تم نے کمل کے اس پھول کو حاصل کر لیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی یہ شرط رکھی تھی کہ جو کوئی اس پھول کو حاصل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ پریزادوں میں سے تو کوئی اسے حاصل نہ کر سکا، اس لیے میں خوشی سے تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرتی ہوں۔ اب یہ پھول بھی تمہاری ملکیت ہے۔ اس کے بعد شہزادے کی شادی پریوں کی شہزادی کے ساتھ کر دی گئی۔ شہزادہ وعدے کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ اس کنویں پر آیا اور اس نے جیسے ہی کمل کا پھول کنویں میں ڈالا، کنویں کا سیاہ پانی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ صاف پانی نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی جن بھی کنویں سے باہر آ گیا اور اس نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور پری کے ساتھ شادی کی مبارکباد بھی دی۔ اس کے بعد اس نے شہزادے سے اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو شہزادے نے تمام واقعہ کہہ سنایا، جس پر جن بولا، شہزادے اس دیو کو میں جانتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو اور اس دیو سے شہزادے کو مانگو۔ ظاہر ہے دیو کہے گا کہ اس علاقے سے محل اٹھا لو تو وہ شہزادے کو واپس کر دے گا۔ تم اس بات پر رضامند ہو جانا، لیکن وہ محل وہاں سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ شہزادے تم اس کمل کے پھول کو محل کی دہلیز پر رکھ کر اگر یہ کہو گے کہ محل دوبارہ اس ٹوکری میں آ جائے تو محل غائب ہو جائے گا اور اس جگہ بزرگ کی دی ہوئی وہ ٹوکری آن موجود ہوگی۔ تم جب بھی جہاں چاہو گے ٹوکری سے کمل کے پھول کو نکالو گے، وہ محل اسی مقام پر آ جائے گا۔ اور پھر شہزادے نے اپنی بیوی شہزادی پری کو وہیں چھوڑا اور کہا کہ واپسی پر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور خود جن کے ساتھ وہ ہمالیہ کی اس وادی میں چلا گیا جہاں آکال موجود تھا۔ آکال دیو نے جب ان دونوں کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ شہزادہ بولا، اے دیو تم میرے بھتیجے کو واپس کر دو۔ دیو بولا، اس کے لیے تمہارے بھائی کو وہاں سے محل اٹھانا ہوگا اور وہ علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو اور شہزادے قمر کو میرے بھائی کے حوالے کرو، میں وہاں سے محل اٹھا لوں گا۔ دیو اس کی بات سن کر سخت حیران ہوا اور چونکا۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے وہ رضامند ہو گیا اور شہزادے قمر اور دوسرے دیووں کو ساتھ لے کر وہ شہزادے کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں شہزادے جمال نے پری شہزادی کو بھی ساتھ لیا اور یہ لوگ اسی وادی میں پہنچے۔ شہزادہ کمال ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جب شہزادے جمال نے اسے تمام واقعہ کہہ سنایا تو وہ خوش ہو گیا، اور پھر شہزادے جمال نے اس کمل کے پھول کو جیسے ہی محل کی دہلیز پر رکھا، ایک دھماکہ ہوا اور محل وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہاں بزرگ کا وہ تحفہ موجود تھا، یعنی چھوٹی سی ٹوکری۔ اور پھر اس علاقے میں جتنے لوگ آباد ہوئے تھے شہزادے کمال اور جمال کے ساتھ ایک قافلے کی شکل میں ان کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ کمال اور شہزادے جمال کے والدین کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کے استقبال کو شہر سے باہر آ گئے۔ پھر یہ سب لوگ مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادے جمال نے کھلے میدان میں ٹوکری رکھی، اس میں سے طلسمی پھول نکالا تو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہی وہ محل دوبارہ آن موجود ہوا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ آرام سے رہ سکتے تھے۔ محل کے گرد ایک بار پھر نئے مکانات بن گئے اور وہ سب لوگ بھی آباد ہو گئے جو شہزادے کمال کے ساتھ آئے تھے، اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔